السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو انڈیکیشن دینے جا رہے ہیں ایسنزور کیپسول پر۔ ایسنزور کیپسول کون سی کمپنی کا ہے، اس کے اندر کون سا فارمولہ ہے، اور یہ کیا خواتین اس کو پریگننٹ میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلی میرے سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں ایسنزور کی کیپسول کی انڈیکیشن۔ یہ کون سی کمپنی کا ہے؟ ایسنزور ایک اچھی اور بہترین کمپنی یعنی کہ ٹاپ کلاس کمپنی کا اینٹی بائیوٹک ہے، جو یہ دور جدید کا بہترین اور مائکرولائڈ اینٹی بائیوٹک زبردست قسم کا۔ یہ مختلف قسم کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ڈبے میں 6 کیپسول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی انڈیکیشن دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو گلے کا مسئلہ ہے، گلے میں انفیکشن ہے، گلے میں سوزش ہے، دانت کا انفیکشن ہے، دانت میں کافی زیادہ سوزش پھیل چکی ہے اور کافی زیادہ پین ہونے کی وجہ سے سوزش بھی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کان کا انفیکشن ہے، کان میں کافی زیادہ انفیکشن اس صورت میں ہوتا ہے جب کان میں درد و پانی جمع ہونے کی وجہ سے کان میں انفیکشن پھیلنا شروع کر جاتا ہے، کان میں سوزش بن جاتی ہے۔ اسی صورت میں ایک بہترین اور زبردست قسم کا اینٹی بائیوٹک آج ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں ایسنزور کے نام سے، جس کے اندر فارمولہ ہے ایزیتھرومائسن، ایک دور جدید کا بہترین اور زبردست قسم کا اینٹی بائیوٹک۔ ایک زبردست قسم کا کیپسول جو ایک بار ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو کان کا انفیکشن ہے، دانت کا انفیکشن ہے، گلے میں سوزش ہے، گلے کا انفیکشن ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے، سانس جب آپ لیتے ہیں تو گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے کیونکہ سانس کی نالی میں بلغم بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک زبردست قسم کا اینٹی بائیوٹک ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ انشاءاللہ جو آپ کو گلے کا مسئلہ ہے، گلے میں سوزش ہے، دانت کا انفیکشن ہے، دانت میں سوزش ہے اور کان میں سوزش ہے، کان میں کافی زیادہ انفیکشن پھیل چکا ہے، تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین اور اچھا اور زبردست قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اگر زیادہ نوعیت کا مسئلہ ہے تو صبح شام بھی اس کو استعمال کر سکیں گے، ورنہ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو پہلے ہی دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سکن انفیکشن کا مسئلہ ہے، سکن پر دانے نکلے ہیں، بعض کا سر میں الرجی نکلے، چنبل و اگزیما، اس قسم کے مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھے اور طاقتور اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ ایسنزور ٹیبلٹ کیپسول ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ الرجی اتنی سکن انفیکشن خراب ہو جاتی ہے، الرجی پھیل جاتی ہے کہ وہ بعض ٹانگوں کے درمیان اس قسم کے یہ امراض مخصوص ہے کہ الرجی کے لیے ایک بہترین اور زبردست قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں سر میں الرجی ہے، سر میں کافی زیادہ الرجی اس وقت پھیلتے جب سر میں بال ہوں تو اس وقت اس میں کافی زیادہ انفیکشن پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک اچھی اور میکرولائڈ جو کہ اینٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرتا ہے وہ ہے اینٹی بائیوٹک ایسنزور اور زبردست قسم کے اینٹی بائیوٹکس کے اندر جو فارمولہ ہے وہ ایزیتھرومائسن۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر اگر زیادہ نوعیت کا مسئلہ ہے تو مسئلے کی صورت میں ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ جو آپ کو سکن کا مسئلہ ہے، سکن انفیکشن ہے، سکن پر دانے نکلے ہیں، گرمی کی وجہ سے دانے نکلتے ہیں، بعض کا ڈرمیٹیز، سکن انفیکشن، ایک بہترین اور زبردست قسم کا فارمولہ ہے۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر یا اگر زیادہ قسم کا مسئلہ ہے تو ایک کیپسول صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی اس کی خصوصیات میں آپ کو آگے چل کے بتا رہا ہوں۔ یہ مختلف قسم کے انفیکشن کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اگر آپ کو یو ٹی آئی انفیکشن ہے، یو ٹی آئی میں یورین کے وقت آپ کچھ ایسے ذرات، اس کے علاوہ گنوریا کا انفیکشن ہے تو پھر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کا کیپسول ایک کیپسول صبح شام استعمال کریں۔ اگر آپ کو یو ٹی آئی کا مسئلہ ہے، گنوریا کا مسئلہ ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ جو سکن انفیکشن کے ساتھ ساتھ گنوریا کا مسئلہ ہے، یو ٹی آئی کا مسئلہ ہے، اس کے سے ایک بہترین اور اچھا اور زبردست رزلٹ ملے گا۔ اس کے ساتھ میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے چیسٹ انفیکشن۔ چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ اس وقت پھیلتا ہے جب کھانسی بہت زیادہ آتی ہے، چیسٹ کے کھانسی کے ساتھ بلغم بھی آ رہا ہو، لیکن بلغم کچھ ایسے ذرات پھیپھڑوں پر چھوڑ جاتا ہے جس طرح وہ زخم کر دیتے ہیں، اس طرح سے وہ زخم کچھ ہی دنوں کے بعد بلغم کے ساتھ کچھ خون کے کچھ ذرات نظر آتے ہیں، جیسے کہتے ہیں یہ خون کا بلغم ہے، ان کے خونی بلغم۔ ایسی صورت میں چیسٹ انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھی اور طاقتور یعنی کہ میکرولائڈ اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ ایزیتھرومائسن ایسنزور کے نام سے ایک اچھا اور بہترین کیپسول ہے۔ ایک کیپسول صبح شام استعمال کریں۔ اگر چیسٹ انفیکشن مسئلہ ہے، سانس کی نالی میں بلغم ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے،
تو ایک کیپسول صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ جو آپ کو چیسٹ انفیکشن کا مسئلہ ہے، چیسٹ پہ بلغم بنا ہوا ہے، پہلے یا دوسرے دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، اور پہلے دن آپ کو بتا دے گا کہ کیپسول کی کون سی طاقت کا ہے، اور اچھا اور بہترین کیپسول ہونے کے ناطے آپ کو انشاءاللہ اس کا زبردست رزلٹ ملے گا۔ ایک کیپسول صبح شام 5 دن تک استعمال کریں، ایک ڈبے میں 6 کیپسول ہوتے ہیں، 5 دن تک استعمال کریں، آپ کو اس کا اچھا اور زبردست قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گردے کا انفیکشن ہے، یعنی کہ پراسٹیٹ، گردے میں کڈنیز میں پراسٹیٹ ہے، پراسٹیٹ کی وجہ سے کافی زیادہ پین ہوتا ہے، پراسٹیٹ میں اس طرح اس وقت بنتی ہے جب گردے میں جو بہت زیادہ انفیکشن ہو، تو اس وقت پراسٹیٹ کافی زیادہ پین کرتے ہیں، پراسٹیٹ کی وجہ سے کافی زیادہ انفیکشن پھیلتا ہے، کیونکہ پراسٹیٹ جب گردے میں کھڑا رکی ہوئی ہو تو اس وقت وہ انفیکشن کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ پین ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر اگر زیادہ نوعیت کا مسئلہ انفیکشن ہے، زیادہ سائز کا پراسٹیٹ بن گیا ہے، تو ایک صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کا کیپسول جو کہ مختلف قسم کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بھی بتاتا چلوں۔ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایسے ہیں کہ خواتین اس کو پریگننٹ میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، پہلے اپنی ذاتی مالج سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں، کیونکہ اچھا اور طاقتور اینٹی بائیوٹک ہے، آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جگر کے مریض ہیں یا مرگی کے مریض ہیں، وہ مریض وہ بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، ایسے ہرگز استعمال نہ کریں جب تک آپ اپنا ڈاکٹر ذاتی نالج اس کو ریکمینڈ نہ کریں۔ یا آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہیں، کوئی ایسے مریض کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ ایسے نہیں ہوگا۔ باقی اس کے استعمال سے اگر وامٹنگ ہو، ڈائریا شروع ہو جائے یا سر چکرانا شروع ہو جائے، سر میں درد شروع ہو جائے اس کے استعمال سے، تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال سے اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری پیش آئے، یعنی کہ سانس لیتے ہوئے گلے میں پین ہو، تو پھر بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ ویسے کوئی بھی میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں، پہلے اپنی ذاتی مالج سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اس کے علاوہ لائک بھی کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ایک اچھی ویڈیو میں نے آپ کو ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔